یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سعادت کے جلووں میں رحمت پروردگار آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، اور سرکار اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شور ماہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضاں آیا۔ روزہ فرض الہی ہے، ہر مسلمان یعنی مرد عورت عاقل و بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور نماز معراج کی شب فرض ہوئی جبکہ روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزہ کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب ہوا؟ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرما لیا، اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے تاکہ میرے حبیب کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یادگار باقی رہے، اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ اہم سابقہ پر بھی فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ، روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دو، بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشوار نہ ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزے رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزے رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہوتے ہوئے بچے روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوائے۔ رمضان شریف کو پہچانو۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول مقبول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گرواہ ملائکہ اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین و شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان شریف کے روزے رکھو اور اس کی راتوں میں قیام کرو، یعنی نماز تراویح پڑھو، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گی۔ رمضان شریف میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام، نماز تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر ملازم پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ رمضان ابر رحمت ہے۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر مسلمان کو بلا کر دیتا ہے، جیسے کنواں اس کے پاس جائے تو پانی ملتا ہے، اور رمضان شریف ابر رحمت ہے، یعنی رمضان خود ہی آ کر برستا ہے اور سیراب کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر ساعت عبادت ہے۔ رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا اور سحری کھانا عبادت۔ گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات اس کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ رمضان میں مرنے والے کا حساب نہ ہوگا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا۔ رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہ ہوگا۔ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں،
اے رب تعالی تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا و داتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پکارتا ہے، اے خیر یعنی بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو جا، اور اے طلبگار باز رہ، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں ہمارے حضور کی خاص عطا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ اے ایمان والو، رمضان شریف میں ہمارے نبی نعمت و دولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے، تو ہم بھی آج نہ جانے کتنے غم اور مصیبت و بیماری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ اپنے مختار نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اس ماہ مبارک رمضان شریف میں عرض کریں گے کہ آقا، کل کے قیدیوں کو آپ نے آزاد کیا تھا، ہم بھی زمانے کے قیدی ہیں، ستم کے قیدی بن چکے ہیں، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے اور قید غم سے آزاد فرما دیجئے، یقیناً کرم ہوگا اور آزادی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سنت ہے، اسی لیے ہم ایمان والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی دین و عطا سے ہمارے نبی دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ تعالیٰ میں نے اسے دین میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب تعالیٰ میں اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعہ سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخش کر جنت عطا فرمائے گا، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ جمعہ کی ہر ساعت میں 10 لاکھ کی بخشش،
ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اور جمعہ مبارکہ کی رات شروع ہونے سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہر ساعت میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلے رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے ہیں اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں بخشے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب کو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں دوستو، اور ڈھیر سارا پیار دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔